مولاي صل وسلم دائما بحمد اللہ۔ آج ہمارا 24واں سبق ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 105 سے ہم سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ مسلمانوں کے مد مقابل یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے۔ یہ دونوں اہل کتاب اپنی اپنی کتاب کو ماننے والے تھے، اور ایک گروپ تھا مشرکوں کا جو کسی کتاب کو نہیں مانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں گروپوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یہ جو کافر ہیں نا، خواہ اہل کتاب سے ہیں یا مشرک ہیں، یہ نہیں چاہتے ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر، کوئی بھلائی اتاری جائے، یہ نہیں چاہتے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ نہیں چاہتے، لیکن ان کے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ پہلے یہ نبوت بنی اسرائیل میں رہی، لیکن وہ پورا نہ اتر سکے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ نبھا سکے۔ اب اللہ نے یہ نبوت والا خاصہ جو ہے، یہ رحمت جو ہے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے نا۔ اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، کوئی پابند تھوڑی ہے کسی کا۔ وہ پیچھے آپ نے کل کے سبق میں پڑھا، پہلے صحابہ عرض کرتے تھے راعنا یا رسول اللہ، حکم آ گیا یہ نہ کہو انظر یا رسول اللہ، ہم پر کرم کی نظر فرمائیے۔ پہلے حکم کی جگہ دوسرا حکم آ گیا۔ پھر آگے آپ پڑھیں گے کہ پہلے نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 17 مہینوں تک سرکار نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ پھر حکم آ گیا کہ نہیں بھائی، اب قبلہ چینج کرو، یہ بھی حکم آ گیا۔ کافر کہتے تھے یہ کیسا خدا ہے، یہ کیسا دین ہے، کیسا مذہب ہے، آج کچھ حکم ہے، کل کچھ حکم ہے۔ یہ احکامات کے تبدیل ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب ارشاد فرما رہا ہے۔ ایک ہوتے ہیں شریعت کے اصول، اور ایک ہیں شریعت کے فروع۔ جو اصول ہیں وہ ہر نبی کے زمانے میں اصول ایک ہی رہا ہے۔ وہ کیا؟ جناب آدم سے لے کر
ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی بیان ہوتا رہے، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا پروردگار، تمہیں رزق دینے والا، تمہیں شفا دینے والا صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین۔ وہی عبادت کے لائق ہے، وہی پوجا کے لائق ہے۔ یہ توحید کا پیغام ہر نبی دیتا رہا۔ پھر ہر نبی یہی پیغام دیتا رہا کہ میں چونکہ اللہ کا نمائندہ ہوں، اس لیے میری اتباع کے بغیر تمہیں نجات نہیں ملے گی۔ یہ اصول ہے نا، اصول کے اندر کوئی چینجنگ نہیں۔ پھر ہر نبی یہی کہتا رہا، یہ دنیا دار العمل ہے، جو کرو گے تمہیں اس کا صلہ قیامت کے دن ملے گا۔ وہ دین کا دن، بدلے کا دن، جزا کا دن آئے گا۔ یہ سب اصول ہیں۔ پھر آگے ہیں فروع، یہ عمل، اعمال۔ ان میں ہر دور میں لوگوں کے مزاج کے مطابق احکامات چینج ہوتے رہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیے، اللہ سب کو شفا یاب رکھے، مجھے بھی صحت دے وے، آپ کو بھی صحت دے وے اللہ تعالیٰ۔ آپ چلے گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے آپ کو اچھی طرح چیک کیا۔ چیک کرنے کے بعد اس نے آپ کے مزاج کے مطابق نسخہ لکھ دیا کہ بھئی یہ دوائی آپ نے اتنے دن استعمال کرنی ہے۔ اچھا، کبھی وہ دنوں کا تعین کر دیتا ہے، کبھی نہیں کرتا۔ 3 دن کے بعد پھر آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ہفتے کے بعد چلے گئے۔ اب اس نے پھر آپ کو چیک کیا، اب اس نے دوائی میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی۔ تبدیلی کیوں کی؟ آپ کے مزاج کا تقاضا یہ ہے، اب آپ کی جو حالت ہے نا، اس حالت کے لائق اب یہ نئی دوائی ہے۔ کوئی اگر کہنا شروع کریے کہ ایسا ڈاکٹر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں آج دوائی کیسی دینی ہے، کل کیسی دوائی دینی ہے، تو لوگ کہیں گے الو نہ بن، پاگل نہ بن، وہ ڈاکٹر ہے، اس کو پتہ ہے اس کو اس حالت میں کیا دوائی دینی ہے، پھر اس کو کیا دوائی دینی ہے۔ بس اسی طرح سمجھیے کچھ احکامات قرآن پاک کے چینج ہوئے ہیں، لیکن وہ کیا تھا؟ اب اس وقت اتنی دیر تک یہ حکم رہے گا، پھر جب وقت آئے گا ہم حکم چینج کر دیں گے۔ اسے کہتے ہیں نسخ۔ نسخ کا معنی کیا ہے؟ کہ پہلا حکم چینج ہوا، اب دوسرا حکم آیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ما ننسخ من آیت، جب کوئی آیت ہم منسوخ فرماتے ہیں، اور ننسہا یا بھلانے میں، نأت بخیر منہا، تو ہم پہلے حکم سے بہتر حکم لے آتے ہیں، او مثلہا، یا اسی جیسا حکم لے آتے ہیں، یا اسی جیسا لے آتے ہیں۔ الم تعلم، کیا تمہیں معلوم نہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ ہر شے جو چاہے اس پر قادر ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں نہیں پتہ زمینوں آسمانوں کی بادشاہت، اصل بادشاہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے، بس زمینوں آسمانوں کی حکومت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر کوئی پاگل کھڑا ہو جائے، اللہ نے فرمایا ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بس اب کوئی، ہم کسی کو پرائم منسٹر نہیں مانتے، کسی کو ڈی سی نہیں مانتے، کسی کو ایس ایچ او نہیں مانتے، حکومت صرف اللہ کی ہے بس، تو کیا کہو گے؟ اوے عقل کے ناخن لے، اصل مالک وہ ہے، لیکن اس نے ہی دنیا کا نظام چلانے کے لیے نا یہ چھوٹے موٹے حاکم بنا رکھے ہیں۔ جو چھوٹے موٹے حاکموں کا انکار کرے
وہ بھی قرآن کو نہیں سمجھا، اور جو یہ کہے کہ سب کچھ چھوٹے حاکم ہیں، اصل میں بڑا ہے ہی کوئی نہیں، وہ بھی قرآن کو نہیں سمجھا۔ اصل مالک وہ ہے، پھر اس نے اپنی مرضی سے، اپنی عطا سے، اپنی بخشش سے کسی کو 2 دن کی حکومت دے دی، کسی کو 4 سال کی حکومت دے دی، کسی کو چھوٹے سے خطے میں کوئی 5 سال کی حکومت دے دی۔ مالک اصل وہ ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ الحمدللہ ہم اہل سنت دونوں چیزوں کو مانتے ہیں۔ اصل مالک ہے اللہ، لیکن اس نے اپنے بندوں کو کچھ نہ کچھ حکومتیں عطا فرمائی ہیں، بندوں کو کچھ نہ کچھ پاوریں عطا فرمائی ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے کام آتے ہیں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے مقابلہ میں کوئی حمایتی، کوئی مددگار۔ تمہاری اگر کوئی حمایت کرتا ہے تو سمجھو یہ اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، تمہاری اگر کوئی خدمت کرتا ہے، تمہاری کوئی مدد کرتا ہے تو سمجھو کدھر سے آ رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ اللہ کے مد مقابل کسی کی جرأت نہیں تمہاری کوئی مدد کر سکے، اللہ کے مد مقابل تمہارا کوئی ولی نہیں، کوئی نصیر نہیں۔ تو یاد رکھو من دون اللہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کے مد مقابل۔ ام تریدون ان تسلوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، وہ پیچھے آپ نے پڑھا ہے نا کہ بنی اسرائیل جناب موسیٰ کو بار بار سوال کر کے تنگ کرتے تھے، گائے کیسی ہے، پھر پوچھا ذرا تفصیل بتا دیجئے، ہن رنگ دس دیو، ہن عمر دس دیو، یہ پوچھا کرتے تھے نا، الٹے سیدھے سوال کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا تم یہی چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم، کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ اس سے پہلے جناب موسیٰ سے سوالات ہوئے تھے۔ اور سن لو وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو بندہ ایمان کے بدلے کفر لے لے، تبدیل کر لے، ایمان کے بدلے کفر لے لے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اللہ سب کو سیدھے راستے پر رکھے۔ سیدھا راستہ یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ شاید میں نے پہلے بھی بتایا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے نا ایسے خط کھینچ کر بتایا یہ سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ پھر کچھ ادھر راستے جا رہے ہیں، کچھ ادھر راستے جا رہے ہیں، تو جو ادھر ادھر ہوا وہ بھٹک گیا۔ اچھا بندے کو پہلے نہیں پتہ چلتا کہ میں کتنی بڑی غلطی کر چکا ہوں، پہلے نہیں پتہ چلتا۔ آپ سفر کر رہے ہو، چوک آ گیا، چوک میں سے ایک سڑک جا رہی ہے سمندری کو، مثلا بائی پاس ہے یہ سمندری والا، یا جھنگ روڈ والا بائی پاس ہے۔ اب جانا ہے جھنگ، پتہ نہیں چلا کسی کو، تھوڑا سا مڑ گیا تھوڑا سا سمندری کی طرف، سمندری روڈ کی طرف مڑ گیا۔ پہلے تو پتہ نہیں چلے گا میں کتنا بھٹکا ہوں، یا وہ چڑھ گیا ادھر دائیں طرف ہو گیا، یہ چنیوٹ روڈ کی طرف، ادھر ہو گیا بائی پاس، ادھر جا رہا ہے نا، ادھر ہو گیا، پہلے نہیں پتہ چلے گا۔ لیکن جب تھوڑی دور گزرے گی تو اپنی منزل سے وہ کتنے کلومیٹر دور ہو چکا ہوگا، بہت زیادہ۔ تو اللہ سیدھے راستے پر رکھے۔ جو لوگ غلطیاں کر رہے ہیں نا، ان سے عرض کرتا ہوں ہاتھ باندھ کے کہ غلطی کا ازالہ جلدی بندہ کر لے۔ اگر غلطی کا ازالہ نہیں کیا، دور راستہ چلتا گیا گمراہی کے راستے پر، تو سیدھا راستہ بہت دور رہ جاتا ہے۔ تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سیدھے راستے پر رکھے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کئی اہل کتاب چاہتے ہیں، لو کاش،
یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ تمہیں بدل ڈالیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں، تمہیں کافر کر دیں۔ چاہتے ہیں کئی اہل کتاب، یہ کیوں چاہتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، ان کے پاس جو حسد ہے، جلن ہے، اس کی وجہ سے، من بعد ما تبین لہم، بعد اس کے کہ ان پر ظاہر ہو گیا ہے الحق، حق، ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، اس کے باوجود وہ حسد کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ تم ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کر لو، تمہیں کافر بنا دیں۔ اچھا چلو یہ کوشش کرتے ہیں، کرتے رہیں، فاعفو، چلو معاف کر دو، ان کو معاف کر دو، واسفحوا، اور درگزر کرو، چلو یہ ابتدائی دور کی آیت ہے، چلو کرتے ہیں، کرنے دو، درگزر کرو۔ کب تک؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا۔ تم نے ان کو کہنا کچھ نہیں ہے، بس لا تو نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، صدقہ خیرات کرتے رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، انہیں کہنا کچھ نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، تم جو بھی کوئی نیکی اپنے لیے آگے بھیجو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تو اس نیکی کو اللہ کی بارگاہ میں تم پالو گے۔ جو بھی نیکی کرو گے تم اللہ کی بارگاہ میں پالو گے۔ نماز تم نے پڑھی ہے، ضائع نہیں جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں پالو گے۔ تم نے کسی غریب کی کوئی خدمت کی ہے، نیکی کا کام کیا ہے، ضائع نہیں جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں پالو گے۔ ہر نیکی، جو بھی نیکی کرو گے تم اس کو اللہ کی بارگاہ میں پالو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو سب کو دیکھ رہا ہے۔ وقالو، اور کہا ان اہل کتاب نے، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، ہرگز جنت میں نہیں جائے گا مگر وہی جو یہودی بنے گا یا عیسائی بنے گا۔ یہودیوں کا دعویٰ کیا تھا؟ جنت میں صرف یہودی جائیں گے۔ عیسائیوں کا دعویٰ کیا تھا؟ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے تلک امانیہم، بس یہ تمہارے ڈھکوسلے ہیں، خام کا کہ خیال ہے تمہارا۔ آگے فرمایا قل، محبوب کہہ دے، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو محبوب ان کو کہو لاؤ دلیل، دلیل لاؤ۔ اب دلیل کا مطالبہ کن سے ہو رہا ہے؟ جنہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا۔ دعویٰ کیا کیا تھا؟ غیر یہودی جنت میں نہیں جائیں گے۔ عیسائیوں نے کہا تھا غیر عیسائی جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ دعویٰ ہے نفی کا، ویسے دعویٰ ہوتا ہے اس بات کا، اس بات، یس، ہاں، ہاں کا دعویٰ ہوتا ہے، نہ کا نہیں دعویٰ ہوتا۔ لیکن انہوں نے دعویٰ کیا کیا تھا؟ ہاں کا یا نہ کا؟ نہ کا۔ اور نہ کا دعویٰ بھی اس انداز کا ہے کہ ہے ہاں ہی، ہے ہاں ہی، لیکن الفاظ کیا ہیں؟ لن يدخل الجنہ، یہ حرف لن، یہ حرف ناصبہ ہے، یہ نفی تاکید کے لیے آتا ہے۔ ہرگز نہیں جائیں گے جنت میں مگر دو یہودی اور عیسائی۔ اب اللہ کہتا ہے لاؤ دلیل۔ پتہ چلا، یہ بات یاد رکھنا، کبھی کبھی جو نفی کا کلیم کرے اس سے بھی دلیل مانگی جاتی ہے۔ کبھی کبھی جو نفی کا کلیم کرے اس سے بھی دلیل مانگی جاتی ہے۔ یہ کبھی آپ کو مناظرے میں کام آئے گی۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ،
جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو جھک گیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ ہے احسان کرنے والا، اس حال میں کہ وہ ہے نیکی کرنے والا، نیکوکار ہے۔ اور نیکوکار کون ہوتا ہے؟ میں حدیث پڑھ کے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ سیدنا جبریل علیہ السلام ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پوچھا تھا مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان اس چیز کا نام ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر تیری اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی پاور نہیں ہے کہ تو اللہ کو دیکھ سکے، تو پھر اتنا تو خیال کرنا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان، جو آدمی اپنا چہرہ جھکا دیوے اللہ کے لیے اس حال میں کہ وہ احسان کرنے والا ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس۔ پتہ چلا اعمال میں نیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ نیت اگر ٹھیک ہوگی اجر ملے گا، نیت ٹھیک نہیں ہوگی اجر نہیں ملے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کچھ خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ جیب سے پیسے نکل گئے، 10,000 روپیہ پڑا تھا جیب میں، پتہ نہیں چلا کس نے جناب جیب تراشی فرما لی، ہاتھ کی صفائی دکھائی، 10,000 روپیہ آپ کا جیب سے نکال لیا۔ اب یہ جو 10,000 روپیہ آپ کا نکلا ہے، آپ کو اس کا پھر غم محسوس ہوتا ہے یا ڈر؟ غم۔ جو پچھلا نقصان ہو جائے نا اس پر کیا ہوتا ہے؟ غم۔ بندہ روڈ کراس کر رہا ہے، جھنگ روڈ ہے، یہ کراس کر رہا ہے، ٹریفک آ جا رہی ہے، تو اس وقت ڈر کس چیز کا ہوتا ہے؟ کہ کوئی گاڑی آ کے مجھے ٹکر مار نہ دے، اگر مار دے گا تو پھر بعد میں افسوس ہوگا۔ واقعہ ہونے سے پہلے اسے کیا ہوتا ہے؟ ڈر۔ تو جو اللہ کے بندے ہوں گے، قیامت کا جب دن آئے گا تو اس شان کے ہوں گے، لا خوف علیہم، ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا، اللہ اتنا مہربان ہوگا، جہنم کا ڈر نہیں ہوگا، کیوں؟ اللہ مہربان ہے نا۔ ولا هم يحزنون، اور نہ ہی پچھلے کیے ہوئے کا کوئی افسوس ہوگا۔ یہ شان اللہ تعالیٰ بہت بڑی شان ہے جس کو مل جائے۔ اچھا، یہودی اور عیسائی مسلمانوں کو تو کہتے ہی رہتے تھے، آپس میں بھی لڑتے تھے۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا عیسائی تو کسی چیز پر ہی نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، عیسائیوں نے کہا یہودی بھی کچھ نہیں ہے، انہاں دے پلے شے ہی کوئی نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ کتاب بھی پڑھتے ہیں، کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یہودی تورات کی تلاوت کرتے ہیں، عیسائی انجیل کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جو سچا موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہے، انبیاء بنی اسرائیل کا پیروکار رہا ہے، اور وہ مر گیا اپنے ایمان پر، حسن خاتمہ ہو گیا، تو وہ بھی جنت میں جائے گا، پتہ ہے ان کو۔ یتلون، یہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، پھر بھی ایسی ہانکتے رہتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے۔ جو علم نہیں رکھتے وہ کون لوگ ہیں؟ مشرک۔ یہودی کتاب والے تھے، علم والے تھے، عیسائی کتاب والے تھے، علم والے تھے۔ مکے کے مشرکوں پاس نہ کوئی کتاب تھی نہ علم تھا، تو اللہ کہتا ہے ایسے ہی کہا تھا ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا نہیں بس اسی ہیں، بس جو بتوں کو پوجنے والے ہیں یہی ہیں، باقی کوئی کسی چیز پر نہیں۔ اللہ کہتا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ،
تو پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن فی ما کانوا فیہ یختلفون، جس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں نا، اس کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کرے گا۔ لگ پتہ جائے گا کون کس چیز پر ہے۔ یہودیوں تم نے نبی پاک کو نہ مانا تو پھر تم کسی چیز پر نہیں، عیسائیوں تم نے اگر میرے محبوب کو نہ مانا تو تم کسی چیز پر نہیں، اور جنہوں نے میرے محبوب کو مان لیا وہ بڑے مزے میں ہوں گے، اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اچھا، یہودی بھی، عیسائی بھی، اور یہ مکے کے مشرک بھی کوشش کرتے رہتے تھے ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو خراب کرنے کی، اور مکے والوں نے تو مسلمانوں کو اتنا تنگ کیا تھا کہ وہ ہجرت پر مجبور ہو گئے تھے۔ وہ مکہ چھوڑ کر ادھر سے کچھ حبشہ چلے گئے، کچھ مدینہ شریف آ گئے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس بندے سے بڑھ کے کون ظالم ہوگا جو منع کرے، روکے اللہ کی مسجدوں سے، بندوں کو روکے، أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، تو اے خبردار مسجد میں آ کے اللہ کا نام نہیں لینا۔ جو اللہ کا نام لینے سے مساجد میں لوگوں کو روکے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور کوشش کرے کہ یہ مسجد ویران ہو جائے، مسجد برباد ہو جائے، جو بندہ اس طرح کی کوششیں کرے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، اور ان لوگوں کو تو چاہیے تھا کہ اللہ کے گھر میں، مکہ میں داخل ہوتے ڈرتے ڈرتے اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے یہ اللہ کے گھر میں داخل ہوتے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اس میں ایک اشارہ بھی ہے، ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ جو حرم کعبہ میں اللہ کا نام لینے کے لیے جانے والوں کو روکتے ہیں ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں، لیکن فکر نہ کرنا ایک دن آئے گا یہی مسلمان جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے ہوئے کعبے کے اندر داخل ہوں گے، حرم شریف کے اندر داخل ہوں گے۔ پھر آگے تحویل قبلہ کا مسئلہ آئے گا نا، قبلہ چینج ہوا، وہ یہیں آئے گا ایسے۔ اب اللہ ارشاد فرماتا ہے جو سوال پیدا ہونا تھا اس کا پہلے جواب۔ ہم اس وقت کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ ادھر مغرب کی طرف۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ اللہ تو ہر جگہ ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جدھر بھی تم منہ کرو گے اللہ کی ذات کے جلوے ادھر ہی موجود ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اس لیے پڑھتے ہیں، وگرنہ اللہ کو اس طرف بھی بند نہیں ہے، اللہ کے جلوے ہر جگہ موجود ہیں۔ مسئلہ ہے کہ ایک بندہ رستہ بھول گیا، بتانے والا بھی کوئی نہیں، اب نماز اس نے پڑھنی ہے، تو اب وہ سوچے گا قبلہ ہے کدھر، اسے کہتے ہیں تحری کرنا، سوچے گا۔ دل نے کہا قبلہ ادھر ہے، ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لے، ساری نماز پڑھ لی اس نے ادھر منہ کر، حالانکہ قبلہ ادھر نہیں، قبلہ تو ادھر ہے، نماز پڑھ لی، اس کی نماز ہو جائے گی۔ کیوں ہو جائے گی؟ اس لیے کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی منہ کرو گے ادھر ہی اللہ کی ذات کے جلوے موجود ہیں۔ اچھا، یہ قرآن شریف میں اس طرح کے الفاظ آئیں گے، وجہ اللہ، یہ وجہ کا ویسے تو معنی ہوتا ہے نا منہ، چہرہ، لیکن اللہ کے لیے یہ جو الفاظ بیان ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے متشابہات۔ لفظ حق ہے، اس کی مراد کیا ہے ہم نہیں جانتے، بس وہ تیسرے پارے میں سبق آئے گا انشاءاللہ اگر ہم وہاں پہنچ گئے، کہ جو کچھ ہیں متشابہات بس اس کو ماننا ہے،
اور جو محکمات ہیں ہن ام الکتاب، اصل کتاب وہ ہیں محکمات۔ تو یہ وجہ اللہ، یہ ید اللہ، یہ سارے کیا ہیں؟ متشابہات۔ بس تعویل کر لو کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی منہ کرو گے ادھر ہی اللہ کی ذات کے جلوے موجود ہیں، رب کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ پھر یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مشرکوں کی ایک اور خرابی بیان ہو رہی ہے، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا اللہ نے تو اولاد بنائی ہے اپنی، اللہ نے تو اولاد پالی ہے۔ جس طرح کہ کچھ یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کچھ عیسائی کہا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ مکے کے مشرک کہا کرتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ اپنی اولاد کا محتاج ہو جاتا ہے۔ بندہ، آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں، بڑی عمر والے ہیں، وہ کہیں آنے جانے میں، کئی معاملات میں اولاد کے محتاج بنتے ہیں، تو اللہ تو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا، جو محتاج ہو جائے وہ الہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیوں اپنا بیٹا بنانا تھا؟ نہ اللہ کا بیٹا کوئی نہیں۔ پھر دیکھیں یہ بیٹا جو ہے یہ بندے کا جز ہے، بندہ کل ہے اور بیٹے کیا ہیں؟ جز۔ اور کل جو ہے جز کے بغیر نہیں، کل جو ہے وہ جز کے بغیر نہیں۔ یہ پھٹیاں آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، یہ اس کے، یہ کیا ہیں؟ یہ ہاں، یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہیں پاؤں اس کے ہیں، پاوے، پاوے کہتے ہو نا۔ اگر پاوا ایک نکال دیا جائے تو کل سب سلامت رہیں گے؟ نہیں سلامت رہیں گے۔ کل محتاج ہوتا ہے جز کا۔ یہ مسجد ساری بنی ہوئی ہے، مسجد میں اینٹیں لگی ہیں، اگر اینٹ نکال دی جائے کوئی تو کیا کل سلامت رہے گی یا پھر وہاں اینٹ لگانے کی ضرورت رہے گی؟ ایس اللہ پاک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سب کا مالک، سب کا خالق وہی ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ جب سب کچھ اسی کا ہے تو اس کو اولاد بنانے کی کیا لوڑ ہے بھئی؟ خام خواہ تم کہتے رہتے ہو اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، کل لہو قانتون، یہ آسمان زمین کی ہر چیز اسی کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، سب اسی کے لیے قانت ہیں، گردن ڈالے ہوئے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے اللہ نے جیسا کسی درخت کو بنایا ویسا بن گیا، مجال ہے اس کی کسی اور طرح سے کچھ ہو سکے؟ نہیں۔ انسان ہے، اللہ نے بنایا کسی انسان کو، کسی کا قد 5 فٹ ہے، کسی کا 6 فٹ ہے، کسی کا 5 فٹ 7 انچ ہے، کسی کا 5 فٹ 8 انچ ہے، جو اللہ نے بنایا بس اسی طرح مجال ہے اس کی 2 انچ اپنی مرضی سے اونچا بھی کر سکے؟ نہیں۔ کل لہو قانتون، سارے اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ تو اتنی شان والا ہے، اس نے زمین بنائی، آسمان بنایا بغیر مٹیریل کے، بغیر یہ ہماری مسجد بنی ہوئی ہے، ادارہ ہے، مٹیریل کے بغیر کوئی مائی کا لال اس کو بنا سکتا تھا؟ ہم نے نئی چیز بنانی ہوتی ہے تو پہلے مٹیریل اکٹھا کرتے ہیں، لیکن بدیع السماوات والارض کوئی مٹیریل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نئے سرے سے بنانے والا ہے آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ فرما لے تو پھر پتہ کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ،
بس پھر وہ اس سے کہتا ہے کون، بس کہتا ہے کون بن جا فیکون، تو بن جاتی ہے۔ ہمیں تو بھئی ہم مستری لگوانے پڑتے ہیں، مزدور منگوانے پڑتے ہیں، چلو کھانا پکانا ہے تو باورچی کوئی نہ کوئی تو آئے گا نا، پھر وہ گیس ہوگی یا لکڑیاں جلائی جائیں گی، سارا سامان اکٹھا کرنا پڑے گا۔ لیکن اللہ کی تو یہ شان نہیں، اللہ تو کہے گا بن جا، بس بن گیا، بن گیا بس۔ اور کسی کے اندر یہ پاور نہیں ہے بن گیا۔ ہاں اللہ اپنے کسی بندے کو یہ چیز عطا کر دے تو اس کی مہربانی ہے، جس طرح اس نے محبوب کو یہ چیز عطا کر دی تھی۔ محبوب نے یوں ہاتھ رکھا، پانی نکلنا شروع ہو گیا، لیکن یہ کیا ہے؟ ساری کی ساری اللہ کی عطا ہے اور اللہ کا فضل ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا، وہ جب سلیمان علیہ السلام کا وزیر ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آیا تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ اپنی پاور نہیں کسی کی، بلکہ یہ ساری پاوریں کس کی ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ اب بھی لوگ ہماری بات سننے کے بعد بھی اگر ہمیں مشرک کہیں تو ان کی مرضی ہے، اور یہی اصل توحید ہے جو سید خود بیان کر رہا ہے۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، یعنی مشرکوں نے کہا تھا لولا یکلمون اللہ، کیوں نہیں اللہ خود ڈائریکٹ ہم سے بات کرتا؟ اللہ خود ہمیں کہے نا یہ ہمارا محبوب ہے، اس کا کلمہ پڑھو۔ او تاتینا آیا، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی؟ کذالک، اللہ فرماتا ہے ایسے ہی، قال الذین من قبلہم، کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا نا ہم ہرگز نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ کو جب تک اللہ کو ہم دیکھ نہ لیں۔ مثل قولہم، ان کی بات کی طرح پہلوں نے بھی ایسی بات کی، تشابہت قلوبہم، دل ان کے متشابہ ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ ان کے دل کے اندر بھی کجی تھی، ان کے دل کے اندر بھی کجی تھی، وہ بھی شرارتی دل کے تھے، یہ بھی شرارتی دل کے تھے۔ قد بینا الآیات، تم ایک نشانی مانگتے ہو، بے شک ہم نے کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا۔ جنت آ رہی ہے، ہم جنت کے قریب ہو رہے ہیں، خوشخبری سناتا ہے محبوب، اور جو ہماری بات مانے گا اس کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ ونذیرا، اور اللہ کے عذاب سے ڈر بھی، اوے مان جاؤ آج وقت ہے، وگرنہ اللہ نے کل پھینٹا بہت لگانا ہے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، محبوب آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نے خوشخبری دینی ہے، ڈرانا ہے۔ اب کوئی جہنم میں چلا جاتا ہے نا، آپ کی باتیں سننے کے باوجود آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اے جہنم چ کیوں بڑے ہے، ماری چھال ہونے گیا جہنم، محبوب تیرا اس میں قصور کیا ہے؟ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ اچھی طرح سن لو مسلمانوں، یہ خام خواہ ٹیسیاں یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مت کیا کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ یہودی اور عیسائی ہرگز تم سے راضی نہیں ہو سکیں گے، ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ ہاں ایک صورت ہے حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کر لو۔ اگر تم ان کے دین کی پیروی کرو گے پھر وہ تم سے خوش ہیں۔ ایک ہے ہمارا مسلمانوں کا کلچر، ایک ہے یہودیوں عیسائیوں کا کلچر۔ بھول جاؤ اس بات کو پرائم منسٹر صاحب کہ گردوارے بنانے سے یہ راضی ہو جائیں گے، مندر بنانے سے یہ راضی ہو جائیں گے، بھول جاؤ اس بات کو۔ قرآن نے بہت پہلے فرمایا نہیں، جب تک تم اپنا کلچر چھوڑ کر ان کا کلچر اختیار نہیں کرتے۔ ان کا کلچر کیا ہے؟ ان کا کلچر یہ ہے
وہاں نہ بہن دیکھی جاتی ہے نہ بیٹی دیکھی جاتی ہے، سر عام فحاشی ہے، سر عام۔ میں پہلی مرتبہ جب انگلینڈ اترا، ایئرپورٹ پر ہی میں نے دیکھا کہ لڑکے، جوان لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو کس کر رہے ہیں۔ وہاں تو یہ بڑا عام نظارہ ہے، کس کر رہے ہیں۔ میں واپس آیا نا تو مجھے کئی شاگرد پوچھنے لگے، استاد جی پھر کنیاں کنوں مسلمان کر کے آئے ہو؟ میں کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے آئے، اتنی تھوڑی بات ہے یہ۔ تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی یہی فضا قائم ہو، غیرت ختم ہو جائے، لیکن جب تک مسلمان کے اندر غیرت ایمانی زندہ ہے، جب تک مسلمان کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی ناموس پر پہرہ دینے کا جذبہ موجود ہے، اتنی دیر تک انشاءاللہ پاکستان میں اسلام کی بہاریں رہیں گی۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، محبوب سمجھا دو کہ ہدایت جو ہے نا یہ وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ یہ جو کلچر ہے نا ان کا دین، ان کا مذہب، وہ اللہ کا نہیں ہے، اللہ نے اس کو پسند کیا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ تیرے پاس آ گیا علم، علم آنے کے باوجود اگر تم ان یہود و نصارہ کی خواہشات کے پیچھے چل پڑے تو پھر ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اللہ سے بچانے والا تجھے نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اب یہ سرکار کو کہا جا رہا ہے، سرکار کو، حالانکہ سرکار سے ان یہود و نصارہ کی خواہشات کی اتباع ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ سرکار تو اللہ کے عبد ہے نا، اللہ نے چنا ہے، اللہ نے ہی وہ محبوب کا قلب اطہر مجسم اطاعت، مجسم بندگی بنا رکھا ہے۔ تو اگر خطاب حضور سے ہو تو پھر بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ جسم کی ویلیو نہیں، اسی جسم کی ویلیو ہے جس جسم کے اندر اللہ کی اطاعت کا جذبہ موجود ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت اور تقوی۔ ویسے سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا جو ترجمہ فرمایا ہے اس سے یہ ساری تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اے سننے والے کسے باشد، بریکٹ کے اندر، اور اے سننے والے کسے باشد، کوئی کیوں نہ ہو سننے والا سن لو، اگر تم نے یہود و نصارہ کی خواہشات کی اتباع کی پھر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ولی نہیں ہوگا۔ کس کا ولی نہیں ہوگا؟ کس کا مددگار نہیں ہوگا؟ جو یہود و نصارہ کی اتباع کی کوشش کرے گا، ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا، اور جو رسول اللہ کی غلامی کرے گا، یہود و نصارہ کے کلچر پر لعنت بھیجے گا اور مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی میں رہے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، تو پھر اس کا ایک نہیں اللہ کئی ولی بنائے گا، کئی مددگار بنائے گا، پھر اس کے مددگار ہوں گے۔ سن لو، مددگار اس کا نہیں جو کافر ہے، جو میرے مصطفیٰ کا غلام ہے، مسلمان ہے، اللہ نے اس کے مددگار بنائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مددگار ہیں کون؟ انما ولیکم اللہ، اللہ بھی ہمارا ولی ہے، ورسولہ، اس کا رسول بھی ہمارا ولی ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ بھی ہمارے ولی ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ،
جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے ان میں کچھ ایسے بھی ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح کے تلاوت کرنے کا حق ہے. یعنی سارے یہودی ماڑے نہیں ہیں، سارے عیسائی ماڑے نہیں ہیں، لیکن چند دانے ایسے بھی ہیں جو اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے. لفظ بھی دیکھتے ہیں، ان کا معنی بھی دیکھتے ہیں. پھر دیکھا کتاب اللہ کی تو کچھ اور کہہ رہی ہے اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں، تو اپنی خواہشات کو وہ تابع کر لیتے ہیں. کس کے؟ اللہ کی کتاب کے تابع کر لیتے ہیں. تو یہود و نصارہ میں جو کچھ لوگ ایسے ہیں وہ ہیں ایسے. اولئک یؤمنون بہ، اور یہی لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. ومن یکفر بہ، اور جو اللہ کی کتاب کا انکار کرتا ہے فاولئک هم الخاسرون، وہی ہیں خسارہ پانے والے، گھاٹا پانے والے. تو مسلمان کو اپنا مزاج کیسا بنانا ہے کہ ہماری خواہش ایک طرف ہو، اللہ کا فرمان ایک طرف ہو. ہم نے اپنی خواہش کی پیروی کرنی ہے یا اللہ کے فرمان کی پیروی کرنی ہے؟ اللہ کے فرمان کی پیروی کرنی ہے. بس جب تم یہ نظریہ بنا لو گے اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہے، تو تم سے بڑا موحد ہو ہی کوئی نہیں سکتا. پھر اللہ جو جو حکم دے وہ کہتے جاؤ، مانتے جاؤ، کرتے جاؤ. انشاءاللہ جنت کا رستہ تمہارے لیے بالکل صاف اور کھلا ہے. آرام سے چلتے چلتے جنت کے اندر پہنچ جاؤ گے. اب یہ نیا رکوع شروع ہو رہا ہے. مالک پھر یہاں وہی بات دہرا رہا ہے جو ہے نا وہ دوسرا پاؤ شروع ہو رہا تھا، اس میں فرمایا گیا تھا نا، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کے اولاد، اذکروا نعمتی، یاد کرو میرا احسان، اللتی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیا تھا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تم کو فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر. جو اس وقت کے لوگ تھے سب پر میں نے تم کو فضیلت دی تھی. پتہ چلا وہ بندہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے جو اس کے احسانات کو یاد کرے، اس کے احسانات کو یاد کرے، ان کو بیان کرے، ان کا چرچا کرے. اللہ کو وہ بڑا پیارا لگتا ہے. چرچا کیا کرو، اللہ نے ہم پر کرم کیا، ہمیں یہ قرآن والی دولت عطا فرمائی. چرچا کیا کرو اس بات کا کہ اللہ نے ہم پر کرم کیا اور قرآن اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں عطا کیا. چرچا کیا کرو اللہ کی نعمتوں کا. اللہ نے ہمیں جسم دیا، اللہ نے ہمیں جان دی، اللہ نے ہمیں صحت دی. چرچا کیا کرو اس کا کہ اللہ کے بہت بڑے احسانات ہیں. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں تو بالکل ہی غریب ہاں، میں تو بالکل ہی ماڑا. وہ میں کل ہی شاید فیس بک پر ایک بات کر رہا تھا، ایک آدمی کہہ رہا تھا اور میری کچھ مدد کرو، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. تو ایک آدمی کہیں گے 50 لاکھ روپیہ لے لے اور ایک آنکھ نکال دے اپنی. اس نے کہا کہ مطلب، اس نے کہا چل دوسری بھی دے دے نا، تو بڑا غریب ہے، 1 کروڑ روپیہ لے لے. انہوں نے کہا کی بکواس کر رہے ہیں تم. اس نے کہا پھر دیکھنا تو مالدار کتنا ہے، تو کروڑ روپے کے بدلے اپنی دونوں آنکھوں نہیں دے سکتا. یہ اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں، کتنا بڑا انعام ہے. یہ آنکھیں دی ہیں، کتنا بڑا انعام ہے. سبحان اللہ. ایک واقعہ فیس بک پر اور پڑا تھا. ایک صاحب بیمار ہو گئے، ہسپتال گئے. جب وہ وہاں سے شفا یاب ہو کے گھر آنے لگے، ہسپتال والوں نے کئی لاکھ روپے کا بل بنا کے دے دیا. تو ان صاحب نے رونا شروع کر دیا. ہسپتال والوں نے کہا جناب آپ تو بلینئرز ہیں، آپ تو اربوں پتی ہیں، آپ کو چند لاکھ روپے سے کیا فرق پڑتا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے میں اس لیے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھ پر کتنا کرم کیا ہے. بس چند دن کے لیے طبیعت ادھر ادھر ہوئی تو لگ پتہ گیا کہ یہ صحت جو ہے انمول ہے، اللہ کا شکر ہے. تو اللہ کے اس انعام کا بھی ذکر کرتے رہنا چاہیے، چرچا کرتے رہنا چاہیے. اللہ کی رضا پر راضی رہو. یہ ایک بنیادی نقطہ یاد رکھنا. گلہ نہ کرو، شکوہ نہ کرو، محنت کرو اپنی. جو اللہ کا حکم ہے نا وہ پورا کرو.
لیکن جہاں رب رکھے وہاں پر راضی رہو۔ یہ صحابہ کرام کا بھی یہی مقام ہے نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، مالک جتھے تو رکھیا اسی راضی۔ ایک ملنگ سے کسی نے پوچھا کی حال ہے تیرا؟ انہوں نے کہا موجاں ہیں، سورج ساڑی مرضی نال نکلدا ہے، میہ ساڑی مرضی نال پیندا ہے، ہوا ساڑی۔ انہوں نے کہا تیری مرضی نال تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ساڑی مرضی کیڑی ہے؟ جو یار دی مرضی ہو ساڑی مرضی، بس ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں تو اللہ ہمیں اپنی رضا پر راضی رکھے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تم کو فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ وہ اس کا جواب پہلے میں نے بتا دیا ہے سوال، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل سارے لوگوں سے افضل ہیں، نہیں، کیونکہ اس کا مخصص خود موجود ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے محبوب کی امت، بڑی امتیں آئی ہیں لیکن سب سے بہترین امت تم ہو۔ یہ آیت اس کے عموم کی مخصص ہے۔ واتقوا یوماً، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہ ہوگی کچھ بھی، ولا یقبل منہا عدل، اور نہیں قبول کیا جائے گا اس جان سے کوئی بدلہ، کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یاد ہوگا میں نے اس وقت بھی بیان کیا تھا کہ یہاں سے مراد ہے کافر جان۔ یہ جو کافر جان ہے نا، کوئی اس کو قیامت کے دن بچا نہیں سکے گا، کوئی اس کا فدیہ نہیں دیا جا سکے گا۔ ولا تنفعها شفاعۃ، اور اس کو شفاعت نفع نہیں دے گی، ولا هم ینصرون، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ شفاعت ہے، موٹی موٹی قسمیں دو کر دیتا ہوں۔ ایک ہے شفاعت بالاذن، شفاعت بالمحبت، کسی سے محبت ہے یا کسی کو اجازت مل گئی تو اس کی اجازت کی وجہ سے، اللہ کی اجازت کی وجہ سے وہ شفاعت کرے گا۔ ایک ہے شفاعت بالقہر، کہ بندہ اپنے دبدبے کی وجہ سے سفارش کرتا ہے۔ جس طرح آج کل کے ہمارے حکمران ہیں، چھوٹے حکمران کے پاس کوئی بڑا آدمی آ جائے نا، کہتا ہے کام کر دے۔ اب وہ کام کرتا ہے کیوں؟ اس کے دبدبے کی وجہ سے مجبور ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ شفاعت قہری نہیں چلے گی۔ جو بھی شفاعت کرے گا وہ کون سی شفاعت کرے گا؟ شفاعت بالاذن کرے گا۔ اور سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دروازہ شفاعت کا وہی کھولیں گے۔ پھر سرکار کے بعد دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے۔ پھر اہل علم جو علماء ہیں، سرکار کے دین کے نائب ہیں، وہ سفارش کریں گے۔ پھر عام نیک آدمی بھی سفارش کریں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز کل کے درجے میں، کل سبق شروع ہوتے ہی وہ حدیث شفاعت جو مشہور ہے نا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، وہ بیان کروں گا کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس انداز میں ہم گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا